کیسا پیارا نام محمد، دل کا ستارہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی دو قسمیں بنائی ہیں، مومن کافر۔ کچھ دنیا والے، کچھ آخرت والے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ گائے کا بچہ گائے کے پیچھے چلتا ہے، گھوڑی کا گھوڑی کے پیچھے چلتا ہے۔ ہر جنس کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے۔ ایسا کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ گھوڑی کا بچہ کسی اور جانور کے پیچھے پیچھے چل رہا۔ جس جانور کا بچہ ہے اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ آدمی دو قسم کے ہیں، کچھ آخرت والے ہیں جن کو آخرت کا بیٹا کہا گیا، کچھ دنیا والے ہیں جن کو دنیا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ دنیا کے بیٹے اپنی ماں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور آخرت کے بیٹے اپنی ماں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے لی، اپنا لیا، وہ دنیا کی محنتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے آخرت کو اپنا لیا وہ آخرت کی محنت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت دونوں کے مالک حقیقی ہیں۔ اب جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس کو دنیا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جو آخرت کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس کو آخرت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ اس ذات کی مرضی پر ہے جو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ مگر ان آیتوں میں اصول بتایا ہے دینے کا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو دنیا کو، اس کی دولت کو، رونق کو اپنی زندگی کا مقصود بنائے گا تو کیونکہ ہم مالک ہیں اس کو، جس کو جتنا چاہیں گے دے دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دنیا ہم کماتے ہی ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اتنی دھن ہوتی ہے دنیا کی کہ اور کسی طرف دیکھتا ہی میں پریشان بھی رہتا۔ اور بہت سے لوگ زیادہ محنت نہیں کرتے مگر نوٹوں سے کھیلتے ہیں، دولت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو اپنی مراد، اپنا مقصود دنیا کو بنا لے گا
بنا لو، ہم اس کے بھی مالک ہیں، جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے اس کو دے دیں گے، لیکن اس کی نیت اور ارادے اور محنت پر کیا ملے گا؟ ثم جعلنا له جہنم، جنت نہیں ملے گی، جہنم ملے گی، جس میں انتہائی پھٹکارا ہوا، قابل مذمت ہو کر پڑا رہے گا، جلتا رہے گا۔ یہ اس کا نتیجہ ظاہر کر دیا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے آخرت کو اپنا مقصود بنایا ہے، آخرت کو، آخرت کا دروازہ ایمان ہے اور سامان سفر اعمال ہے، ایمان کو اور اعمال کو اپنا لیا۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے آخرت کو اپنا مقصود بنا لیا، ومن اراد الآخرۃ، تو صرف ارادہ کرنے سے کام نہیں ہے، وسعی لہا سعیہا، آخرت کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے محنت بھی کی، یہ شرط ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی محنت کی قدر کی جائے گی۔ آپ سمجھ گئے؟ بادشاہ اگر یہ کہے کہ تمہاری محنت کی قدر کی جائے گی تو معلوم ہوا کہ نوازا جائے گا۔ تو ایک تو دنیا کو اپنا مقصود بنا کر اس کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کے لیے نہ محنت کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی، اس کے ارادے اور مقصد پر اللہ جتنا چاہیں گے جب چاہیں گے اس کو عطا فرما دیں گے۔ ٹکریں مارتا رہے، ان ٹکروں سے نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آخرت اور جنت چاہتا ہے تو پھر آخرت کی شان کے مطابق اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ جل شانہ اس کی محنت کی قدر کریں گے، اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ حق تعالی شانہ، یہ دو فریق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں اوپر کی کوٹری میں تشریف فرما تھے۔ کچھ حالات ٹینشن کے پیدا ہو رہے تھے تو سرکار یکسو ہو کر تشریف فرما تھے۔ بات تو لمبی چوڑی ہے مگر اس میں سے اتنی عرض کر دوں، حضرت عمر گئے اور جو خادم موجود تھا اس سے کہا کہ حضور سے اجازت لے لیجیے حاضری کی، نہیں ملی۔ کہا دوبارہ بیٹھ کے تھوڑی دیر، تیسری مرتبہ میری اجازت مل گئی۔ آپ چارپائی پر تشریف فرماتے، کھجور کے بانوں کی چارپائی بنی ہوئی تھی، اس پر دری گدا بستر کچھ نہیں تھا، ایک تکیہ تھا چمڑے کا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور چارپائی کے نشان آپ کے حسین جسم پر بانوں کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ اس طرف تو یہ حال تھا، دو ایک چمڑے تھے، کچھ کیکر کے پتے تھے جو چمڑوں کو دباغت دینے کے لیے رکھ لیے تھے۔ نگاہ سے تلاشی لی، کوئی اور چیز ہے تو آپ کے اس پاکیزہ حجرے میں جو اللہ کے عرش اعظم سے یقیناً بدرجہ بہتر ہے کچھ نہیں ملا۔ ادھر
فارس کا بادشاہ بیٹھتا اپنے ملک میں، کونٹلوں کا تاج اس کے سر پر لٹکا رہتا، رکھا نہیں لٹکا رہتا، ہیرے جواہرات سے کھیل رہے ہیں، چاندی سونے ان کے یہاں ڈھیر لگے پڑے ہیں، بڑی زبردست حکومت ہے، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھی چیزیں، اچھے مکان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، رونے لگے۔ ابن خطاب کیا بات ہے، کہا جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے اس کے پاس ہی کائنات ہے، ایک چارپائی، ایک تکیہ، دو چمڑے کی گل کے پتے ہے کیا؟ جو کائنات کا بادشاہ ہے اور یہ اللہ کے باغی اور نافرمان سونے چاندی ہیرے جواہرات سے کھیل رہے ہیں۔ سرکار سنبھل کر بیٹھ گئے اور کہا وہ خطاب کے بیٹے تو بھی شک میں مبتلا ہے؟ بڑی آواز سے دھمکاتے ہوئے، وہ خطاب کے بیٹے تو ابھی شک میں ہے؟ دیکھ تو اللہ نے انصاف کیا ہے، جب حصہ بانٹ ہو گیا تو اب شک اور رش کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی میری جائیداد یہاں سے یہاں تک ہے اور بیچ میں نشان لگا دیا، اپنا لیا یہ میری یہ تیری، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب میں ادھر کو پیر پھیلانے لگوں، آپ ادھر کو، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی تقسیم پر، اپنے حصے پر راضی ہونا ہی تو انصاف ہے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا بنائی، آخرت بنائی، اختیار دے دیا، جو چاہو یہ لے لو، جو چاہو یہ لے لو۔ نافرمان، باغی، طاغی کافر نے کہا ہمیں دنیا چاہیے۔ جو موجود ہے سامنے وہ چاہیے، چلو تمہیں دنیا مل گئی، ساری دنیا تمہارے حصے میں آ گئی۔ جنہوں نے دنیا نہیں اپنائی ہے ان کو بھی بھوکا نہیں مارنا، دینا ہے کچھ نہ کچھ حصہ ان کا نہیں، تھوڑا بطور انعام کے ان کو دینا ہے، ان کی میزبانی کرنی ہے، اصل حصہ وہاں ہے۔ اب اگر تم کہو کہ ہم تو یہ بھی لیں گے وہ بھی لیں گے، کیونکہ انصاف کے خلاف ہوا، انہوں نے اس کو اپنا لیا، انہوں نے اس کو۔ بھائی دعوت ہے، چاہے 11 بجے کھا لو، چاہے 2 بجے کھا لو، بتاؤ کئے بجے کھاتے ہو؟ کہا کہ صاحب ہمیں تو بھوک بہت ہے، ہم تو 11 بجے کھائیں گے۔ کہ 11 بجے ملے گی دال روٹی، دال چپاتی، خشکا چاول دال، اور 2 بجے کھاؤ تو مرغ مسلم ہوگا، اور اس کے لوازمات، عمدہ قسم کی بریانی۔ بیوقوفوں نے کہا کہ یار کس نے دیکھے 2 بجے، ابھی مارو ہاتھ، تو لو ہاتھ مار دو۔ لیکن جو سمجھدار تھے انہوں نے صبر کیا، کبھی چائے پی لی، کچھ خربوزہ کھا لیا، کچھ اور ناشتہ کر لیا، 2 بجا دیے۔ اب 2 بجے دسترخوان پھیلایا ہے، شاہی دسترخوان، ان کا تو مزہ آ گیا اور وہ خون کے آنسو رونے لگے۔ کوئی ظلم تھوڑا کیا،
من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جلدی کے دسترخوان پر تم بیٹھے تھے، ہم نے منع نہیں کیا، اور جنہوں نے جلدی نہیں مچائی ان کا دسترخوان تھا، ان کو پہنچا دیا، ظلم ہم نے نہیں کیا، ظلم نہیں ہوا۔ مومن صابر ہے، شاکر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کریں گے ان دنیا کے ٹھیکروں کو، دولت کو جمع کر کے اگر آنکھیں مچ گئی تو یہ رہ جائے گی، بلڈنگ یہ رہ جائے گی، سارے کام یہ رہ جائیں گے۔ کیا کرنا جب ضرورت کے معافی مل رہا ہے، چلو چھٹی۔ اور کافر نے ہاتھ پیر پھیلا لیے یہاں سے وہاں تک، 25 تو بلڈنگیں ہیں اور جانے کیا کیا مصیبت ہے۔ اب جب جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے یہ بھی ہے، یہ بینک بیلنس ہے، ادھر سے تھپڑ پڑ رہے ہیں چلیا سے، یضربون وجوہہم وادبارہم، قرآن کہتا ان کے چہروں پر بھی تھپڑ پڑ رہے ہیں، ان کی پیٹھوں پر بھی۔ چل اس حال میں جا رہا ہے، حسرت لے کر جا رہا ہے، ہمیشہ کی غم لے کر جا رہا ہے۔ اور یہ ایمان والے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں، ایمان والے ہیں، آگے ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، اور پیچھے جو چھوڑ دیا اس کا بھی غم نہیں ہے، اس سے اچھی مل گئی۔ ابے ذرا سا مکان بنایا تھا اینٹوں کا، وہ رہ گیا، آگے ارے یہ تو سونے چاندی کا ملا، کیا کرنا اسے؟ نہ ملال ہے نہ کوئی خطرہ ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ اور کوئی مخلوق تھوڑا ہی، آپ ہی لوگ ہیں، ایمان والی تو ہیں۔ کسے کہتے ہیں اولیاء اللہ؟ اللہ کے دوست کو، اللہ کے چاہنے والے کو، اللہ کے چہیتے کو کہتے ہیں۔ کون؟ دو باتیں جس میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان ہے اور احتیاط کی زندگی گزارتے ہیں، یہ ہیں ولی۔ اگر کوئی آسمان پہ اڑ جائے وہ ہے ولی، پرندہ بھی توڑتا ہے، 100 پرندے سارے ولی۔ پانی میں چل جائے وہ ہے ولی، تو مچھلی سارے ولی ہو گئی، کھائیو مت، پانی پہ چل رہی نہیں۔ کون ہے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا، جن کے پاس ایمان ہے، احتیاط کی زندگی، وہ ہے ولی۔ اور ان کا انجام یہ ہے کہ آگے کوئی خوف و خطر نہیں، اور پیچھے جو چھوڑ دیا اس کا ملال نہیں۔ تو یار اتنا بڑا مکان، اتنی بڑی بلڈنگ بنا کے چھوڑی، ٹھیک ہے چھوڑی، آرام بھی کر لیا یا نہیں کیا، مگر اس کے بجائے سونے چاندی کی بلڈنگ اس سے 1000 گنے زیادہ مل گئی تو کہیں کا افسوس ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ملال نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں واقعی، دل کی گہرائی سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو مان لیا، اللہ کے نبی نے جن کو ماننے کے لیے کہا، دل کی گہرائی سے مان لیا۔ یہ ہے اللہ کے یہ دوست ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ کے یہ چاہنے والے ہیں، اللہ کے یہ چہیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کہ جب چہیتے ہیں، ایک بچہ چہیتا ہے ماں کا، وہ چولہے کی طرف جائے گا، ہاتھ پکڑ لے گی،
بچا لے گی، اگر گرنے لگا فوراً پکڑ لے گی، حفاظت کرے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا چاہنے والا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرے میں نہیں چھوڑتا۔ ظلم و ستم کا اندھیرا، بے ایمانی کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، زیادتیوں کا اندھیرا، اندھیرے میں نہیں چھوڑے گا، نکال کے لے جائے گا۔ کیسے لے جائے گا؟ وہ رات اندھیری تھی نہیں، سورج آ گیا، روشنی ہو گئی، اندھیرے میں نکال لیا۔ روزانہ سورج کو پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اندھیرے میں سے حصہ روشنی میں لاتے ہیں، اندھیرے میں نہیں چھوڑتے، اندھیرے میں نہیں چھوڑتے۔ دنیا کے اندھیروں سے عالم برزخ اور عالم آخر کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، مصیبتوں کے اندھیروں سے راحتوں کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جو باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اصل دہشت گرد ہیں، وہ کیا ہیں؟ جن سے انسانوں کی زندگیاں دو بھر ہیں، یہ ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، شیاطین ان کے دوست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور کی طرف، ایمان کی طرف آتے ہیں تو کھینچ کے لے جاتے ہیں ڈیرے۔ اللہ، اب دنیا میں میں ادھر کھڑا ہوں، آپ ادھر کھڑے ہیں، وہ ادھر کھڑے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں، دنیا لینے کے لیے یکساں نظر آ رہے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ بازار میں جاؤ تو حضرت بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ایمان والے بھی، سب دوڑ رہے دنیا کے پیچھے، سب دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، اور کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو پیٹ کے پیچھے نہ ہو، ہے کوئی؟ ارے کسی کا پیٹ پیچھے ہے کیا؟ آگے ہے، سب پیٹ کے پیچھے۔ بھائی چکر سمجھ میں نہیں آیا، سب پیٹ کے پیچھے۔ اب کون کیسا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چل رہے دنیا کے میدان میں، سنو، دنیا کے میدان میں چل رہے ہیں، ان میں چار قسم کے لوگ، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے وہ علم دیا ہے دین کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس علم کی روشنی میں حلال کا مال کمایا ہے اور حلال راستوں پر خرچ کیا ہے، کمائی بھی حلال کی، خرچ بھی جائز، غلط نہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ، دنیا میں دوڑنے والوں میں سب سے زیادہ اچھے یہ لوگ ہیں، کون؟ علم بھی حاصل کیا اور دنیا بھی حاصل کی اور اس کو شریعت کے مطابق حاصل کر کے شریعت کے مطابق خرچ کر دیا۔ ان سارے بندوں میں اعلیٰ درجے کے یہ ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح، حلال کا مال نیک آدمی کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ تو کمائے گا، وہ وقت بھی عبادت میں،
جو خرچ کرے گا وہی عبادت ہے، اپنے مقصد سے ہٹا نہیں۔ ایک وہ شخص ہے علم تو نہیں دیا، لیکن وہ عالم دین سے تعلق رکھتا ہے یا ان کے قریب میں رہتا ہے، ان سے پوچھ پوچھ کے کماتا ہے، ان سے پوچھ پوچھ کے خرچ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ آدمی عالم تو نہیں ہے لیکن مال مل گیا، اور مال ملا عالم کے انداز پر حلال کا، اور خرچ بھی انہیں کی نگرانی میں ہو۔ اس لیے عالم حقانی کی اگر سرپرستی ہو تو یہ سایہ عرش ہے، سایہ رحمت ہے، رحمت کا سایہ۔ معلوم ہے تیسرے نمبر کا آدمی وہ ہے کہ جو جاہل ہے، بے عمل ہے، دنیا کما رہا ہے، اندھیرے میں خرچ کر رہا ہے، اندھیرے میں۔ جیسے آج کل کے اہل مال کو دیکھ لو، مسئلے کی ضرورت نہیں ان کو، نہ کمانے میں نہ خرچ کرنے میں، الا ماشاء اللہ۔ تو کمانے میں بھی آزاد، خرچ کرنے میں بھی آزاد۔ صاحب ہم نے شادی میں ڈیکوریشن کیا ہے، بس 25 لاکھ کا کیا ہے، زیادہ نہیں۔ ہاں، جانے میں جانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے، ایک دوستوں نے شرابی کبابی کافی ساتھ رکھا، ہم نے اپنے دوستوں کو کر دیا، ٹھیک ہے، دوست کے انگاروں کے لیے کافی ہے۔ شریعت کی پرواہ نہیں۔ یہ آدمی ہے، اس کو دولت ملی لیکن دولت غیر معتبر، حلال و حرام کا کچھ پتہ نہیں، پیسہ ہی ہو کیسا ہی ہو، پیسہ ہوگا۔ ایک چوتھے نمبر کا وہ ہے، وہ اس بات کی آرزو کر رہا ہے کہ یار میں بھی ایسا ہی ہوتا جیسا یہ ہے، اور میں کھل کر کھیلتا دولت سے۔ تو چوتھے نمبر کا دنیا میں بدترین انسان ہے، نہ دولت مل رہی ہے اور نہ کچھ، اور بدترین انسان۔ ایک دنیا کا بہترین انسان ہے جس نے علم دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کی روشنی میں دنیا لی، اسی کی روشنی میں ختم کی۔ دوسرا وہ ہے جس نے تمنا کی کہ میں بھی ایسا ہی بنوں، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہے جس نے دنیا کمائی جہالت کے اندھیرے میں، اور جہالت کے اندھیرے میں خرچ کی، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ وہ بدترین آدمی نمبر 1 کا، اور دوسرا وہ جاہل ہے جس نے کہا جیسے یہ سیٹھ صاحب ہے ایسے ہی میں بھی ہوتا، اس کے پیٹ میں یہی درد ہوتا رہا، حلال و حرام کا کوئی خیال نہیں آیا۔ یہ بھی بدترین آدمی ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ ترتیب 4 قسم کے آدمی، 5واں آدمی دنیا میں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، یہ 4 صفحے ہیں، سوچ سمجھ لو، روشنی میں دیکھ لو، جن کے پاس تھرمامیٹر ہے ان سے مشورہ کر لو ہم کون سی صف میں داخل ہوں، بس جس صف میں چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ کی جنت میں کمی نہیں ہے، بہت ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ کی دوزخ بھی بہت بڑی ہے، اور اللہ کسی کے ایمان کا محتاج نہیں، کسی کے کفر سے ڈرتا نہیں۔ اعلان فرما دیا، وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ہمیں کوئی ضرورت تمہاری نہیں، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر بن جائے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہمارے یہاں جہنم کے انگارے ہیں ظالموں کے لیے۔ کوئی زیرو تو ہم کھل کھیلنے دیں گے، ہے تو بندہ ہمارا، کھل کھیل لے۔
قربانی سے پہلے پانی پی لے، کیا رکھا لے، اتنا تو کریں گے ہمارے رحم کا تقاضا، لیکن اس کے بعد مسئلہ وہی ہے۔ اس لیے دو قسم کے آدمی ہیں، دونوں کی وضاحت قرآن میں حدیث میں کی گئی ہے۔ ایک تو دنیا لے رہا ہے، لے لے، ایک آخرت لے رہا ہے، لے لے، کتنی ملے گی؟ دنیا ملے گی مقدر کی، اور آخرت کمائی کے بقدر ملے گی، حوصلے کے بقدر۔ اور یہ ہمارا حوصلہ کہاں ہے؟ لو، ایک آدمی پچھلی امتوں کا گزر رہا تھا، ریت کے ڈھیر لگے پڑے تھے، ریگستان تھا، چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ریت میں چلتے ہو، چلو تو آدھا پیر پیچھے کو ہو جاتا، آدھا قدم ریت میں۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے تودے ہیں ریت کے، تو کہا یا اللہ اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا، سونا ہوتا، تیری قسم تیری راہ میں خرچ کر دیتا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہ تمنا کر کے چند قدم آگے بڑھا، اس دور کے نبی کے پاس جبرائیل امین کے ذریعے سے اطلاع کی کہ میرے بندے سے کہہ دو، اس نے ایک تمنا کی ہے، دعا کی ہے ہم سے، دنیا میں اتنا مال دے دینا اس کی مصلحت کے خلاف ہے، لیکن اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب میں نے اس کے نام عمل میں لکھ لیا ہے، اس کے نام عمل میں لکھ دیا ہے، تو بغیر بوجھ کے یہ سب کام ہو گیا، دلی جذبے سے، دلی آرزو سے، دلی تمنا سے۔ تو جب آخرت کو چاہو گے تو اس طرح ذخیرے مل جائیں گے کہ کرنا بھی نہ پڑے گا، بہت سے ذخیرے مل جائیں گے جذبے اور نیت سے، اور بہت سے ذخیرے عمل سے ملیں گے۔ اور جب دنیا کے پیچھے پڑو گے تو جو اس کا نتیجہ ہے وہ آئے گا سامنے، اور اس دنیا کے دسترخوان سے محروم کوئی نہیں رہے گا۔ یہ تو اس کریم کا دسترخوان ہے جس پہ نعمتیں چنی ہوئی ہیں، لیکن یہاں بھی بڑھیا بڑھیا نعمت کس کو ملے گی؟ دوستوں کو ملے گی بڑھیا نعمتیں، اور گندی سندی دشمنوں کے ادھر ڈال دیں، کتوں کو ڈالتے ہیں نا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ اپنے ولیوں کو حلال کا رزق عطا فرماتے ہیں، اعلیٰ درجے کا رزق عطا فرماتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بیچارے۔ اور جو اس کے دشمن ہیں اچھے لذائذ سے، حلال کے رزق سے ان کو محروم رکھتے ہیں، انہیں دنیا کی لذت کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان بندوں میں اپنے فضل سے شمار کر لے کہ جو بندے اس کے چہیتے ہیں، اللہ ان میں ہمیں اپنے فضل سے شمار کرے۔ اور یہ جرت اس لیے ہے کہ اس نے بلایا ہے اپنے گھر، بلایا ہے، یہ سب اللہ کو بلائے ہوئے ہیں، بلائے ہوئے تو مہمان ہوتے ہیں، مہمان جائے گا تو پانی پلانا پڑے گا میزبان کو، خاطر توازن کرنی پڑے گی۔ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، مسجد میں بھی باہر بھی۔ حق تعالی شانہ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے ذمے فرض ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو جس کا پیغام ہے وہ اکرام نہ کرے گا، کرے گا نا؟ اس کا رسول اکرام نہ کرے گا؟ اس سے بڑا اکرام کیا کہ حوض کوثر پر ایمان والے جائیں گے، تو خدام سے نہیں، آپ اپنے نورانی ہاتھوں سے ان کو پلائیں گے، کتنا بڑا اکرام۔ ہزاروں ملکوں کی بادشاہتیں مل جائیں، وہ مقام نہیں ہے
جو اللہ کے لاڈلے کے ہاتھوں سے ایک جام کوثر پینے کا مقام ہے۔ یہ مہمانی کے رشتے سے ملے۔ ٹھیک ہے، تھک گئے، دھوپ لگی، پسینہ پسینہ ہو گئے، سب کام ہوا اور سیدھی سادی روٹی بھی ملی تو دیر سویر ملی۔ یہ ساری مشقتیں ہیں، لیکن جب آرام ملا ساری تھکن اتر گئی۔ دنیا میں جتنے دھکے کھائے تھکن تو ہو گئی لیکن سب اتر گئی۔ جنت بھر جائے گی؟ نہیں بھرے گی۔ کچھ مخلوق پیدا کی جائے گی، وہ جنت میں داخل کی جائے گی۔ ایک بہت بڑے عالم بزرگ سے پوچھا کہ حضرت وہی ٹھیک رہے؟ کون؟ ہم نے تو بہت سے مجاہدے کیے، عبادت کی، ٹھوکریں کھائیں، تب پہنچے جنت میں، اور جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بغیر مجاہدوں محنتوں کے جنت میں داخل کر دیں گے وہ ٹھیک ہے۔ اور فرمایا بغیر پیاس کے اگر ٹھنڈا پانی مل جائے مزہ آئے گا، یا پیاس کے وقت؟ کہ بغیر پیاس کے ٹھنڈے پانی میں مزہ نہیں آئے گا، اچھے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا بغیر بھوک کے۔ محنت کر کے بھوک لگی، پیاس لگی، تب کھانے پینے کا مزہ ہے، تو جنت کا اصل مزہ تمہیں آئے گا۔ جنہوں نے دنیا میں محنت کی ہے، رمضان میں پیاسے رہے، بھوکے رہے، محنت کی، تھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، اصل تو جنت کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اور جن کو پیدا کر کے جنت میں ہی رکھا تو انہیں کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اب یہ مت کہنا جنت کا مزہ آپ ہی لوگوں کو آئے گا۔ دنیا میں دھکے کھائے نا ایمان لے کر کے، تو اصل مزہ جنت کا بھی تم ہی آئے گا ایمان والوں، ان کو نہیں جن کو پیدا کر کے کروڑوں آدمی پیدا کر کے وہیں جنت میں رکھے، انہیں مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اپنے شہیدوں میں دنیا اور آخرت میں شامل فرما دے اور ہمارے پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی رضائے ابدی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔